احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار بیان ان نشستوں میں ہوگا اس کا نقطۂ آغاز بھی سورۃ العصر ہے اور اس کے بعد بھی اس کا پورا تانا بانا اسی سورہ مبارکہ کے گرد گھومتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے نہایت اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ انسان کی نجات کے لوازم اور اس کی فلاح اور کامیابی کی شرائط کو بیان کر دیا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے علاوہ چند اور مقامات ایسے شامل ہیں جن میں ان تمام لوازم نجات کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث کسی قدر تفصیل کے ساتھ آتے ہیں۔ تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفاصیل پر مشتمل ہے، انفرادی سیرت و کردار، گھریلو اور عائلی زندگی، سماجی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہدایات، اور سب سے آخر میں مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی سے متعلق ہدایت اور رہنمائی۔ یہ اس تیسرے حصے کے مضامین ہیں۔ چوتھا حصہ تواصی بالحق کے اعلیٰ مراتب پر مشتمل ہے، یعنی شہادت علی الناس، غلبہ دین حق اور اس کے لیے جد و جہد، جس کے لیے قرآن مجید کی جامع اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ۔ پانچواں حصہ صبر و مصابرت کی تلقین پر مشتمل ہے، اور آخری حصے میں پھر قرآن مجید کی ایک نہایت جامع صورت یعنی سورۃ الحدید ہے کہ جس میں پھر ان تمام تعلیمات کو یکجا جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ العصر پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں 4 باتیں تمہیداً نوٹ کر لینی چاہیے۔ پہلی یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید میں کوئی سورت 3 سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل 3 ہی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک سورۃ العصر ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں سورہ ہود میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے مرتب کی گئی اور اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ گویا کہ قرآن مجید میں ابتدا میں وہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں جو انتہائی جامع ہیں، اور اس کے بعد انہی کی تفصیل ہے جو لمبی صورتوں میں وارد ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بھی گویا سورۃ العصر جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ابتدا میں نازل ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ اگرچہ ویسے تو پورا قرآن مجید عربی ادب کی معراج ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کیفیت کے حامل ہیں کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ سورۃ العصر قرآن حکیم میں سہل ممتنع کی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے کہ نہایت اعلیٰ مضامین اور نہایت دقیق مضامین نہایت سادہ الفاظ میں بیان ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں کوئی بھاری بھرکم لفظ یا کوئی ثقیل اصطلاح وارد نہیں ہوئی، وہیں ہم اس کی سلاست کے پردوں میں جب انسان العلوم و معارف کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان حقائق کی
طرف رہنمائی پاتا ہے کہ جو اس میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ سمو دیے گئے ہیں، تو واقعتاً قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کا سر بے اختیار جھک جاتا ہے۔ تمہیدی امور میں سے چوتھی اور آخری اور اہم ترین بات یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت ہے، نوع انسانی کو رہنمائی عطا کرنا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح طریقے کی طرف رہنمائی، صراط مستقیم اور سواء السبیل کی طرف رہنمائی، یہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی ایک اتنی جامع صورت ہے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے بیج کے مانند ہے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا شجرہ طیبہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک اثر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو بجینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول طبرانی نے معجم الاوسط میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی باہم جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا نہ لے، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی کس قدر قلبی انس اس سورہ مبارکہ کے ساتھ تھا۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام شافعی کا ایک اور قول مفتی محمد عبدہ نے نقل کیا ہے تفسیر پارہ ام میں، جس کی روح سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے سورہ عصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا وہ اندازہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سے اصحاب علم و فضل نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو پہچانا ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الباری ندوی نے اس سورہ مبارکہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک خاصی ضخیم کتاب لکھی۔ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کے جوامع الکلم میں سے شمار کیا۔ خود میرا اپنا احساس یہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہ جہاں تک صراط مستقیم اور سواء السبیل اور انسان کی فوز و فلاح کے لوازم اور نجات کی شرائط کے بیان کا تعلق ہے، یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ جس طریقے سے توحید کے بیان میں سورہ اخلاص قرآن مجید میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت قرار دیا گیا۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے مقصد نزول یعنی ہدایت الناس، لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سے، اور صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو نمایاں اور واضح کرنے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ بعین ہی اسی جامعیت اور عظمت کی حامل ہے جس جامعیت اور عظمت کی حامل سورہ اخلاص ہے، توحید کے بیان میں۔ اس سورہ مبارکہ پر اگر غور کیا جائے اور اس کا ترجمہ سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ اگرچہ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ایک سادہ جملہ ان تینوں آیات سے وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کی درمیانی آیت ان الانسان لفی خسر جو ادبی اعتبار سے بھی مرکزی ہے، مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزیت کی حامل ہے۔ اس میں انسان کے خسارے اور گھاٹے، انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، جس پر پہلی آیت میں ایک قسم کھائی گئی ہے،
زور بیان کے لیے، تاکید کے لیے اور شہادت کے اعتبار سے۔ یہ دونوں آیات مل کر ایک قاعدہ کلیہ کے بیان کی حیثیت اختیار کرتی ہیں، جس سے ایک استثناء کو تیسری آیت بیان کر رہی ہے۔ گویا کہ پہلی آیت صرف ایک قسم پر مشتمل ہے، اور قسم کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے۔ اور تیسری اور آخری آیت ایک استثناء پر مشتمل ہے، اور استثناء کا مفہوم واضح نہیں ہوتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ استثناء کس سے کیا جا رہا ہے، وہ قاعدہ کلیہ کون سا ہے کہ جس سے یہ استثناء بیان ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ تینوں آیتیں مل کر ایک سادہ جملہ بنتی ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، بھلے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس جملے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنے لوح قلب پر نقش کر لیں، یا لوح ذہن پر کندہ کر لیں، اور اس پر ذرا سا غور کریں، تو چار ہی باتیں وہ ہیں کہ بادنا تعامل ہمارے سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بڑے موقع پیرائے میں کہی گئی ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مجرد اللہ کا فرمانا ہی انتہائی تاکید کا حامل ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن جہاں اللہ تعالی کسی بات کو مزید مؤکد کرنا چاہتے ہیں، وہاں اس کے آغاز میں کوئی قسم وارد ہوتی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ حرف انا تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ بالعموم ہوتا ہے تحقیق، یقیناً، بلا شک و شبہ۔ اس کے بعد حرف لام کا اضافہ ہوا، لفی شک، لفی خسر، یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مزید بھی وہ تمام اسالیب جن کا یہاں بیان کچھ ثقالت کا حامل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عربی نحو کے قواعد سے متعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے جتنے ممکن اسالیب ہیں، وہ سب کے سب اس جملے میں جمع کر دیے گئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے کہ جن میں چار شرطیں پوری ہو رہی ہوں، ایمان اور عمل صالح اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ دوسری بات جو بادنا تامل سامنے آتی ہے، بلکہ جس کے لیے کہنا چاہیے کہ تامل اور غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، یہ حقیقت اس جامع جہاں نما سے از خود چھلک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار وارد ہوا ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سعی و جہد کر رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، اس کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار موجود ہے۔ اور اگر ہم تجزیہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے دنیا میں کسی انسان کی کامیابی کے معیارات دولت و ثروت ہے، حیثیت و وجاہت ہے، شہرت و ناموری ہے، کاروبار و جائیداد ہے، بلڈنگیں ہیں، ساز و سامان ہے، جدید دنیا میں کاریں ہیں، یا اور جو اس جدید متمدن زندگی کے لوازم ہیں، ان چیزوں سے بالعموم کسی انسان کی کامیابی یا ناکامی کو ناپا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے ایک بالکل برعکس تصور سامنے آتا ہے۔ انسان کی کامیابی نہ دولت و ثروت سے ہے، نہ شہرت و ناموری سے ہے، نہ حیثیت و وجاہت سے ہے، نہ دنیاوی اقتدار سے ہے، بلکہ انسان کی کامیابی کے لوازم ایمان، عمل صالح،
तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र। गोया कि इसका नतीजा ये निकला कि अगर किसी इंसान के पास खाने के लिए 2 वक्त के लिए पेट भरने को भी मौजूद न हो और तन ढांपने के लिए मुनासिब कपड़े भी न हो और सर छुपाने के लिए कोई जगह मौजूद न हो, लेकिन अगर उसके पास दौलत ईमान है, अमल सालिह की पूंजी है, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र से उसका दामन कुछ भरा हुआ है, तो वो इंसान अज़रूए कुरान, अज़रूए सूरह वल असर एक कामयाब इंसान करार पाएगा। इसके बरक्स खा किसी के पास नमरूद और फिरौन की सी बादशाही हो या कारून का सा खजाना हो या दुनिया की दूसरी तमाम चीजें इंतहाई कसरत और बहुतात के साथ जमा हो गई हैं, लेकिन वो ईमान से सही दामन हो, आमाल सालिहा की पूंजी उसके पास न हो, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र से वो आरी हो, तो वो शख्स अज़रूए कुरान, अज़रूए सूरतुल असर नाकाम है, खाइब व खासिर है, नामुराद है। गौर कीजिए तो ये बात सामने आएगी कि इस हकीकत को जान लेना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना कि इस पर दिल का ठुके रहना मुश्किल है। इसलिए कि इंसान इस दुनिया में अपने गिरदो पेश से मुतासिर होता है। अगर किसी वक्त कोई लंबी चमकीली सी किसी भड़कीले रंग की और नए मॉडल की कार किसी के पास से जन्नाटे के साथ गुजर जाती तो वाकया यह है कि आसाब में एक इर्तियाश पैदा होता है। अगर किसी आलीशान महल के सामने से गुजर हो जिसमें जिंदगी की तमाम आसाइशें फराहम हो, तो वाकया यह है कि इंसान नफ्स इंसानी उससे एक तासुर कबूल करता है। इस दुनिया में रहते हुए यहाँ की चमक दमक, यहाँ की रौनकों से मुतासिर हो जाना, ये इंसान के लिए उसकी फितरी कमजोरियों में से एक है। लिहाजा जरूरत है कि इस हकीकत को एक मर्तबा मान लेने के बाद इसका बार बार इरादा किया जाता है, इस हकीकत की तरफ ज़हन को मुंतकिल किया जाता है, इसकी याद दहानी होती है। यही वो बात है कि जो सहाबा किराम के उस तामुल में सामने आती है। आखिर वो क्यों एक दूसरे को सूरतुल असर सुनाया करते हैं? इसीलिए कि ये हकीकत ज़हन के सामने मौजूद रहे, कल्ब में मुस्तहदर रहे कि इंसान की कामयाबी रुपए पैसे से नहीं है, इंसान की कामयाबी दौलत और जायदाद से नहीं है, इंसान की कामयाबी दुनियावी इक़्तिदार से नहीं है, इंसान की कामयाबी शोहरत और नामवरी से नहीं है, बल्कि इंसान की कामयाबी के लवाजिम बिल्कुल दूसरे हैं। वो ईमान है, अमल सालेह है, तवासी बिल हक है और तवासी बिल सब्र। तीसरी बात जो इस सूरह मुबारका पर जरा सा गौर करने से वाज़ेह हो जाती है वो ये कि इस सूरत में इंसान की कामयाबी के आला मरातिब का जिक्र नहीं, बल्कि ये मुजर्रद कामयाबी खिसारे और घाटे से बच जाने की शराइत को बयान कर रही है। मालूम हुआ कि ये कम से कम लवाज़िम निजात है, ये इंसान की कामयाबी की कम से कम शराइत है, जिससे कम तर पर निजात का कोई तसव्वुर नहीं। इसलिए कि अगर यूं कहा गया होता कि हकीकत यह है कि उन लोगों को बड़े आला मरातिब नसीब होंगे, उनके दर्जात बहुत बुलंद होंगे जिनमें ये चारों शर्तें मौजूद हों, तो वहां इम्कानी तौर पर यह ख्याल आ सकता था कि मुजर्रद कामयाबी के लिए, नाकामी से बचने के लिए इससे किसी कदर कमतर पर भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहां उसलूब ये इख्तियार किया गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मालूम हुआ कि ये इंसान की कामयाबी का कम से कम तकाजा, उसकी फौज व फलाह से कम लवाजिम। चौथी और आखिरी और अहम तरीन बात जो इस एक जुमले को अपने जहन के सामने रखकर उस पर गौर व फिक्र से इंसान के सामने आती है वो ये है कि यहां जो लवाजिम निजात बयान हो रहे हैं, यहां इंसान की कामयाबी को जिन शराइत से मशहूर किया गया वो सब की सब नागुज़ीर हैं। उनमें से किसी एक को भी साबित करने का किसी को हक नहीं है, इसलिए कि ये कलाम इलाही है।
اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس میں کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ دے داستاں کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ موجود ہو، یا صرف ردیف و قافیے کی ضرورت کے تحت کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ اس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ اٹل ہے۔ اس میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ جو کی تو حقیقت ہے، اس میں کسی قط و برید اور کسی کمی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ کلام اللہ ہے۔ اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی معالج کسی مریض کو ایک نسخہ لکھ کر دے کہ جو 4 اجزاء پر مشتمل ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ چاروں اجزاء اس نسخے کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جز میں اگر کسی ایک دوا میں اگر کوئی مضرت کا پہلو ہو تو دوسرا جز اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کے مسلم کی حیثیت سے۔ اب اگر کوئی مریض اپنی آزاد مرضی سے اس نسخے میں سے کسی جز کو ثابت کر دے تو کم سے کم بات جو کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ اب یہ اس معالج یا حکیم کا نسخہ نہیں ہے، اب اس کی ذمہ داری خود اس شخص پر ہے جس نے اس میں قط و برید کی ہے یا کمی بیشی کی ہے۔ اور معلوم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ نسخہ شفا نہ رہے بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کو 4 شرائط سے مشروط کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چاروں شرائط ناگزیر ہیں، ان میں سے کسی شرط کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ یہ بات اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت امت مسلمہ میں عملی اعتبار سے جو تنزل اور انحطاط ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے، اور ایمان کا بھی صرف وہ قانونی پہلو جو اقرار باللسان سے متعلق ہے۔ یہ بات آج امت مسلمہ کے ایک بہت بڑی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ کلمہ گو بہرحال نجات پا جائے گا۔ یہ کلمہ گو ہونا جو اسے صرف وراثت مل گیا ہے، جس کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی، جس کے لیے اسے کوئی ترک و اختیار کے مرحلے سے گزرنا نہیں پڑا، جب انسان کو یہ بات بتا دی جائے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نجات اور کامیابی اور گویا کے بخشے بخشائے ہونے کی حیثیت جنتی ہونے کا معاملہ تو ہمیں از خود حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی عملی کھکھیڑ مول لینا، کوئی اور مشکلات اور ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنا، اس کی انسان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس نے امت کو عمل سے فارغ کر دیا۔ بقول علامہ اقبال، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جہاں تک تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق ہے، دعوت اللہ، تبلیغ دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس، یہ چیزیں تو گویا کہ مسلمانوں کے تصور دین سے بالکل خارج ہو چکی ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ہر مسلمان اس کے لیے مکلف نہیں ہے۔ ان تمام تصورات کی ایک بھرپور نفی اس سورہ مبارکہ کے صرف چند الفاظ کے ذریعے کی جا سکتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حقیقت یہ ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ماں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کر رہے ہیں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہی وجہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق تفسیر میں سورۃ العصر پر کلام کے آخر میں یہ بڑے جامع الفاظ لکھے ہیں کہ اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے، لأن اللہ تعالی حکم بالخسار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ صادر فرما دیا ہے خسارے کا اور گھاٹے کا اور بربادی کا اور تباہی کا، لجمیع الناس، پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے حق میں،
इल्ला मन कान आतियम बिहादिहिल अशियाइल अर्बात, सिवाय उनके जो इन 4 चीजों का इहतिमाम करें, जो इन 4 शराइत को पूरा करें, जो इन 4 जिम्मेदारियों को पूरा करें। वहियल ईमानो वल अमल सालिह वत्तवासी बिल हक़ वत्तवासी बिस सब्र, और वो 4 चीजें हैं ईमान और अमल सालिह और तवासी बिल हक़ और तवासी बिस सब्र। उसके बाद इमाम राजी फरमाते हैं फदल्ल ज़ालिका, इससे इस जानिब रहनुमाई मिलती है अन्न नजात मुअल्लक़तुन बिमजमूइ हाज़िहिल अशिया, कि निजात का दारो मदार, कामयाबी का इंहिसार इन 4 चीजों के मजमूए पर। इस बात को एक खास आम अंदाज में एक मिसाल से भी समझा जा सकता है। इनके माबैन एक मंतकी रब्त है। इस दुनिया में किसी भी मामले में जो किसी इंसान के सामने पेश आए, सही तर्ज अमल ये होगा कि इंसान सबसे पहले उस मामले की हकीकत की तह तक पहुंचने की कोशिश करे। हकीकत क्या है? फिर जब हकीकत उस पर मुंकशिफ हो जाए तो एक माकूल इंसान के लिए माकूल रविश ये होगी कि वो उसे कबूल करे, उसे तस्लीम करे। अगर उसके कबूल करने में कहीं कोई किसी की नाराजगी मोल लेनी पड़ती हो, कहीं कुछ जाती नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता हो, तब भी वो उसके कबूल करने से न रुके, इसलिए कि वो हकीकत उस पर मुंकशिफ हो गई। उसके बाद माकूल रविश ये होगी कि वो उस हकीकत का ऐलान भी करे, उसकी तरफ लोगों को बुलाए। और इसमें आखिरी दर्जा ये होगा कि इस मामले में भी खा मुखालफत हो, खा इस्तेहज़ा हो, खा तमस्खुर किया जाए, खा जान पर बन जाए, वो शख्स अपने उस मौके पर डटा रहे, उसी की तरफ बुलाता रहे। जैसे कि सुकरात का मामला हमें मालूम है, चंद हकीकतें उस पर मुंकशिफ हुई, उसने उनको खुद भी कबूल किया, उनका ऐलान भी किया, और इस राह में अगर उसे जहर का प्याला पी लेना पड़ा तो पूरे सब्र और सबात के साथ उसने उस हकीकत के ऐलान और एतराफ से बाज आने की बजाय अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना मुनासिब समझा। ये हर माकूल इंसान के लिए, हर साहिब सीरत और किरदार इंसान के लिए यही एक रविश है। इनमें से जिस मरहले पर भी इंसान उस माकूल रविश को छोड़कर और सीरत और किरदार की अपने बोधेपन का कोई सबूत देगा, मालूम होगा कि इंसान जाहिरा एक इंसान है, सूरतन इंसान है, हकीकी इंसानियत से बहराबर नहीं। ये है वो 4 बातें जो इस सूरह मुबारका को अगर एक जुमले की हैसियत से सामने रखें, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र, तो ये चंद हकीकतें वो हैं कि जो गोया अस खुद छलक रही हैं, जरा से तामुल से इंसान उन तक रसाई हासिल कर लेता है। अलगरज ये इस सूरह मुबारका की वो बुनियादी रहनुमाई है जो इससे बतरीक़े तज़क्कुर हासिल होती है। इसके बाद हम जरा मजीद गहराई में उतरकर इसके मज़ामीन पर गौर व फिक्र करेंगे। फहम कुरान के 2 दर्जे हैं, एक तज़क्कुर और एक तदब्बुर। तज़क्कुर ये है कि कुरान मजीद की किसी आयत या सूरत से उसका असल सबक अखज़ कर लिया जाए। इस पहलू से कुरान मजीद एक बहुत आसान और खुली किताब है। जैसे कि कुरान मजीद खुद दावा करता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को तज़क्कुर के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई जो इससे नसीहत अखज़ करना चाहे। जबकि तदब्बुर के मानी है गौर व फिक्र, और इस एतबार से वाक़या यह है कि कुरान हकीम की गहराइयां अथाह, इस पर गौर व फिक्र का हक अदा करना किसी इंसान के बस में नहीं। पूरी पूरी जिंदगियां खपाने के बावजूद कोई इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि उसने इस कुरान की गहराइयों को नाप लिया। सूरतुल असर पर जब बतरीक़े तदब्बुर गौर करेंगे तो सबसे पहले तो इसकी दरमियानी और मरकजी आयत से
نوع انسانی کی ایک عجیب علمیاتی کیفیت سامنے آتی ہے۔ انسان کا انجام بحیثیت انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان پر الف لام کا جو حرف تعریف داخل ہوا ہے اسے لام جنس بھی کہہ سکتے ہیں، لام حصر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تمام انسان، پوری نوع انسانی لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے اور گھاٹے میں۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہاں خسارے سے مراد کوئی 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ کا خسارہ نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد ہے بربادی اور تباہی اور ہلاکت۔ اس لیے کہ قرآن مجید کامیابی کے لیے متعدد الفاظ استعمال کرتا ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سعادت بھی ہے، رشد بھی ہے، لیکن ان سب کی ضد یعنی اینٹونیم کی حیثیت سے قرآن مجید اکثر و بیشتر ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ خسر یا خسران ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اس لفظ خسران میں نوع انسانی کے جس علمیے یا جس ہیومن ٹریجڈی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اسے 2 مراتب میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک خود اس دنیاوی زندگی کے دوران وہ محنتیں اور مشقتیں جو انسان کا نصیب ہے، وہ تکالیف اور مصائب جس کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں۔ نوع انسانی کی ایک عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو دن بھر کی کمر توڑ دینے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کی بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں کر پاتی۔ پھر یہ کہ اس پر مستضاد ہے وہ صدمات جن سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ کبھی اولاد کی محبت اسے رلاتی ہے، کبھی مال کی تمنا اسے تڑپاتی ہے، کبھی ناکام آرزویں اس کے گلے کا ہار بنتی ہے۔ طرح طرح کی فرسٹریشنز اور بہت سے نوع کے کنفلکٹس ہیں کہ جن سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ یہ تو یوں کہیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ اس کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اس پر یہ سارے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ زندگی کے اس کھیل کو کسی نہ کسی طریقے پر کھیلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر قلب حساس مشاہدہ کرے نوع انسانی کی اس کیفیت کا، تو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت پیدا ہوتی ہے جو گوتم بدھ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جس نے نوع انسانی کے اس علمیے کا مشاہدہ کر کے اپنا تاج و تخت اور اپنا سارا عیش و آرام تج کر اس بات پر کمر کسلی تھی کہ معلوم کرے گا کہ اس دکھ کا، اس تکلیف کا اصل سبب کیا ہے اور اس سے نجات پانے کی سبیل کون سی۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر اس پوری کیفیت کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ادا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ بعض اوقات مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید دولت مند لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں، وہ آرام اور آسائش ہی میں رہتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کی ذہنی کوفت، جس نوع کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے انہیں سابقہ پیش آتا ہے، وہ بالعموم غرباء کو یا محنت کش لوگوں کو ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ نوع انسانی کے اس علمیے کا ابتدائی باب ہے۔ اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج وہ ہے جب یہ ساری مشقتیں جھیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے، یہ کمر توڑ دینے والی محنت و مشقت جھیل کر جب انسان دوسری دنیا میں، حیات اخروی میں، جب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور میں کھڑا پائے گا محاسبے کے لیے، جواب دہی کے لیے، وہ چیز کہ جو کسی حیوان کا مقدر نہیں، وہ مرحلہ کہ جس سے کسی کولو کے بیل یا بار برداری کے اونٹ کو سابقہ پیش آنے والا نہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے سارے دکھ جھیلنے کے بعد پھر وہ آخرت میں بھی اس گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس بڑے محاسبے کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بات ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یہ سارے دکھ جھیلتے ہوئے اور مشقتیں سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے احساس سے نسل انسانی کے گلے سرسبد کانپ جاتے رہے، جس کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے، اس دن کے خیال سے، جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے، جس کا ایک ہمیں نقشہ ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول مبارک میں، جو وہ بڑے جذب کی کیفیت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، جس سے کوئی جواب دہی نہیں کرنی، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور معدوم ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی محاسبہ اور پوچھ گچھ نہیں۔ یہ ہے وہ نوع انسانی کے اس المیہ کا نقطۂ عروج، اس کی ٹریجڈی کا کلائمیکس، جس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے قرآن مجید نے بھی درست فرمایا کہ اس روز انسان یہ چاہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا، جیسے کہ کہا کسی نے کہ مرائے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ نوع انسانی کا مقدر، نوع انسانی کا نصیب، وہ ہلاکت و بربادی جس سے کہ اس پوری نوع کو بحیثیت مجموعی دوچار ہونا ہے، جس سے نجات ایک استثنائی صورت ہے۔ اس پر پہلی آیت میں قسم کھائی گئی والعصر۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قسم سے اصل مقصود شہادت ہوتی ہے، کسی کو اپنی بات پر گواہ کے طور پر پیش کرنا، یہ قسم سے اصلا مطلوب ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یا اپنے کسی قول و قرار پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس میں بھی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مابین، ہمارے اس معاہدے میں گواہ کی حیثیت اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ تو اصل مقصود قسم سے شہادت ہے۔ البتہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو وہ کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتا ہے، تبھی اس کے کلام میں وہ زور پیدا ہوتا ہے، اس قسم کھانے کا اصل مقصود کسی درجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن مجید میں کھائی ہیں، تو چونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، اس سے زیادہ مقدس اور عظیم تر وجود تو کوئی کسی کا نہیں ہے، لہذا قرآن مجید کی قسموں میں تقدس کا پہلو تلاش کرنا ایک غیر ضروری بات ہے، ایک معقول پہلو۔ یہاں صرف اور مجرد گواہی پیش نظر ہوتی ہے، گویا کہ والعصر کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا زمانہ گواہ ہے۔ اب لفظ عصر پر بھی غور کیجیے، عصر کا ایک عام ترجمہ زمانے سے کر دیا جاتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ زمان بھی عربی کا لفظ ہے، وقت بھی لفظ عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے کہیں بھی از ابتدا تا انتہا نہ لفظ زمان استعمال کیا ہے نہ وقت، بلکہ قرآن مجید نے عصر اور دہر کے دو الفاظ استعمال کیے۔ ان دونوں الفاظ میں واقعہ یہ ہے کہ آج جہاں انسان پہنچا ہے اور اس حقیقت تک اس سے رسائی حاصل ہوئی کہ زمان و مکان ایک وحدت ہے، باہم مربوط ہیں، بلکہ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم خود ایک ڈائمنشن ہے اسپیس کی، واقعہ یہ ہے کہ صورت لفظ عصر اور دہر دونوں میں زمان و مکان کی وحدت کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ دہر میں اس کے پھیلاؤ، اس کی مکانیت زیادہ پیش نظر ہے، اور عصر میں اس کا مرور، اس کا گزرنا، اس کی تیز روی، اس کی جانب اشارہ ہے۔ عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں تیز ہوا کو، جھکڑ، آندھی۔ اسی طرح لفظ عصر
وقت وہ ہے عصر کا، دن کا، کہ جب کہ دن تیزی سے ڈھل رہا ہے، دن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب غور کیجیے، والعصر، اس کا مفہوم ہوگا یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے۔ والعصر کے ان الفاظ میں ایک طرف سے ایک چونکا دینے کا انداز ہے، انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو تمہیں اپنی غفلت میں کچھ ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، تمہاری اصل پونجی جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ مہلت عمر تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ زمانہ جس طرح سے کہا گیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور تھکا دی۔ ایک صاحب نے بڑی عمدہ تشبیہ دی ہے کہ انسان برف کے تاجر کے مانند ہے کہ اس کا اصل سرمایہ اگر وہ بر وقت اس کو فروخت نہ کر دے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ اسے نفع حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس کا اصل سرمایہ پگھل کر ختم ہو جائے۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کی اصل پونجی یہ مہلت عمر ہے، اسی میں اسے بنانا ہے جو بھی بنانا ہے، اور غفلت میں یہی اس کی اصل پونجی، اس کا اصل سرمایہ برف کے مانند کھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک چونکا دینے کا انداز، ایک جگہ دینے کا انداز، وہ بات کہ دوڑو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اور دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ لفظ والعصر میں وہ ایک صوتی آہنگ اور صوتی کیفیت بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ مزید غور کیا جائے تو یہ زمانے مسلسل ایک ایسی چادر کے مانند ہے کہ جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے۔ یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے مختلف قوموں کے عروج و زوال کا۔ نوع انسانی دن دن مراحل سے گزری ہے، جو حالات اس کو پیش آتے رہے ہیں۔ قوم نوح پر جو بیتی، قوم ہود اور قوم صالح کا جو انجام ہوا، قوم لوط اور قوم شعیب جس انجام سے دوچار ہوئی، آل فرعون جس طرح غرق ہوئے، ان تمام عظیم واقعات کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے۔ اس زمانے میں قوموں کو ابھرتے بھی دیکھا اور گرتے بھی دیکھا، تمدنوں کو بنتے بھی دیکھا اور بگڑتے بھی دیکھا۔ پھر یہ زمانہ وہ جو آدم و ابلیس کا معاملہ ہوا تھا اس کا بھی چشمدید گواہ ہے، اور یہی زمانہ جو کچھ انسان کا آخری انجام ہونے والا ہے اس کا بھی عینی شاہد ہے۔ گویا کہ اس پہلو سے بھی ان الانسان لفی خسر پر جو سب سے بڑی گواہی پیش کی جا سکتی ہے وہ اسی زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب ذرا تیسری آیت پر غور فرمائیے۔ یہ تیسری آیت مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن بن کر طلوع ہوتی ہے۔ اگرچہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت نوع انسان کا مقدر یہ ہے کہ نوع انسانی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے، لیکن ایک استثناء ہے، اس سے نجات کی ایک صورت ہے، ایک صراط مستقیم ہے کہ جس پر چل کر انسان اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس سوات سبیل، اس صراط مستقیم کے 4 سنگھائے میل ہیں، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ اولین منزل ہے ایمان، دوسری منزل ہے عمل صالح، تیسری منزل ہے تواصی بالحق، اور چوتھی منزل ہے تواصی بالصبر۔ یہاں قرآن مجید جس انداز میں ان 4 اصطلاحات کو بیان کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں جنہوں نے کہ واقعتاً قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات کی صورت اختیار کر لی، ان پر بطریق تدبر غور کرنے کے لیے ان کو 2 کے 2 جوڑوں میں تقسیم کرنا مناسب ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کے باہمی تعلق پر غور کیا جائے، پھر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے باہمی تعلق پر غور کر لیا جائے، اور پھر ان دونوں جوڑوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ایمان کن کن امور کو ماننے کا نام ہے،
یہ تمام مباحث تو انشاءاللہ اس منتخب نصاب میں اپنے مناسب مقام پر آئیں گے. یہاں صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایمان در حقیقت نام ہے اس کائنات کے کچھ بنیادی حقائق کو تسلیم کرنے کا، جن کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے، اس دعوے کے ساتھ کہ اس کائنات کے وہ اصل اور اساسی حقائق جو عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ان تک ہم مطلع ہوئے ہیں ایک ایسے ذریعہ علم کے واسطے سے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں، یعنی وحی. ان کی سند پر ان باتوں کو تسلیم کرنا، اللہ کا وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کمال، پھر یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ. یہ وہ امور ہیں کہ جن تک رسائی انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، اور ان کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے، اور ان باتوں کی تصدیق اور ان کو تسلیم کر لینے کا نام ایمان. اس ایمان کے دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ زبان سے ان باتوں کو مان لیا جائے، یعنی اقرار باللسان. یہ ایمان کا اولین یا یوں کہیے کہ قانونی درجہ ہے. جس نے زبان سے مان لیا گویا کہ وہ ان لوگوں سے ممیز ہو گیا کہ جو ان امور کو نہیں مان رہے. لیکن ایمان کا دوسرا درجہ تصدیق بالقلب ہے، یعنی جبکہ ان امور پر ایک یقین کی کیفیت قلب انسانی میں پیدا ہو جائے. اور اصل ایمان یہ ہے، وہ ایمان کے جو مطلوب ہے وہ در حقیقت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے. جب انسان میں یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا عمل اس کے یقین کے تابع ہے. اگر کسی بات پر انسان کو یقین ہو تو اس کا عمل اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یقین ہی نہیں، بسا اوقات محض ظن بھی انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن صرف یہ گمان کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو، ہم ہر سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جزا و سزا کا یقین، یہ یقین کے مر کر حضور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. وہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی ہوگی، جزا و سزا ہوگی. اس کا ایک نتیجہ بہرحال مترتب ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے جسے قرآن عمل صالح کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے. عمل درست ہو جائے گا، انسان برائیوں سے مجتنب ہوگا، اخلاق صالحہ اس میں پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ عمل پیرا ہوگا، حلال پر اکتفا کرے گا، حرام سے اجتناب کرے گا، معصیت کے قریب نہیں پھٹکے گا. یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایمان اور عمل قانون کے درجے میں دو جداگانہ حقیقتیں ہیں، لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں ایک وحدت بن جاتی ہے. یہ اس طرح باہمی لازم و ملزوم ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جو متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی. مثلا ایک حدیث جو متفق علیہ ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں آپ کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ دلی یقین کسی سبب سے زائل ہو چکا ہوتا ہے. اگر وہ دلی یقین موجود ہوتا تو اس سے ان افعال کا صدور ممکن نہ تھا. جب ہم چوراہے پر کسی ٹریفک کانسٹیبل کو کھڑے دیکھتے ہیں
تو بلا ارادہ بھی ہماری گاڑی ٹھیک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو محافظ ہے یہاں، جو ذمہ دار ہے یہاں کے نظم و نسق کا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکوں؟ ایمان اور عمل اور ایمان اور اخلاق صالحہ کا جو باہمی لازم و ملزوم کا تعلق ہے، وہ ایک اور حدیث سے بھی سامنے آتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ لرز اٹھے ہوں گے، انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا، قیل لمن یا رسول اللہ، حضور یہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ یہ ہے تعلق ایمان اور عمل کا، یہ ہے تعلق ایمان اور اخلاق صالحہ کا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک جو آپ کے خادم خاص رہے ہیں طویل عرصے تک، فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے ارشاد نہ فرمائے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے، ایفاء عہد نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ، ایمان اگر حقیقی ہو اور واقعی ہو اور قلب انسانی میں جاگزی ہو گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس انسان کی سیرت و کردار میں اس کی جھلک نہ ہو، اس کے اثرات نمایاں نہ ہو۔ ایک اعتبار سے یہ وہی بات ہے جو سقراط نے کہی تھی کہ علم نیکی ہے اور جہالت بدی ہے، ایمان نام ہے علم حقیقت کا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو جائے۔ اب آئیے دوسرے جوڑے کی طرف، بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں ایک تو لفظ تواصو آیا، یہ لفظ وصیت سے بنا ہے، اور وصیت کے معنی عربی زبان میں کوئی بھی بات جو تاکید کے ساتھ کہی جائے۔ اردو میں یہ لفظ صرف کسی ایسی شخص کی بات کے لیے مستعمل ہے کہ جو مر رہا ہو اور انتقال کے وقت جو بات کہے اسے وصیت کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کا اطلاق کسی بھی بات پر جو کسی بھی مرحلے پر کسی بھی موقع پر تاکیداً کہی جائے کیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ لفظ وصیت باب تفاعل میں آیا ہے، تواصی۔ باب تفاعل کا خاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، کسی کام کے لیے ایک تاکید مزید کا انداز، اور دوسرے یہ کہ باہم کچھ لوگ ایک کام کو مل جل کر کر رہے، تو تواسی کا ترجمہ ہوگا انتہائی اہتمام کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو کچھ تلقین کرتے رہنا۔ یہ تواسی بالحق بھی ہے، بالصبر بھی۔ حق عربی زبان کا ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے، اس میں 4 بنیادی مفاہیم موجود ہیں۔ ہر وہ شے حق ہے جو فی الواقع موجود ہو، اور جو موجود نہ ہو، محض نظر آ رہی ہو سراب کے معنی، اسے باطل کہا جائے۔ ہر وہ شے حق ہے جو عقلاً مسلم ہو، ہر وہ شے حق ہے جو اخلاقاً واجب ہو، ہر وہ شے حق ہے جس میں کوئی پرپس فلنس ہو، جس میں کوئی مقصدیت پائی جائے۔ یہاں قرآن مجید میں لفظ حق استعمال کر کے تواصی بالحق کے مفہوم کو انتہائی وسعت دی۔ چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کا اعتراف اور اعلان اور اس کی تلقین اور تبلیغ سے لے کر اس کائنات کے بڑے سے بڑے حقائق تک، ان سب کا اعتراف بھی ہو، ادراک بھی ہو، اور پھر ان سب کی تلقین بھی ہو، اس کا پرچار بھی ہو، ان کی دعوت ہو، ان کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ یہ تمام مراحل تواصی بالحق میں داخل ہو جائے۔ گویا کہ اگر کسی شخص کو کسی کا کچھ قرض واپس دینا ہے،
کسی کے ذمے قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی فلاں کی رقم واپس کرو، تو یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اگر آپ نے اس کو تلقین کی کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، تو یہ بھی تواصی بالحق ہوگا۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کے کہنے پر چلا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کا قانون نافذ ہو۔ اس کا اعلان، اس کی تبلیغ، اس کا پرچارک بن کر کھڑے ہونا، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے تواصی بالصبر۔ یہ بات عام طور پر معروف ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر۔ بسا اوقات چھوٹی سی بات بھی اگر کسی سے کہی جائے تو ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ کسی کو کسی کا کچھ قرض ادا کرنا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کی رقم ادا کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب ملے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے۔ تو چھوٹے سی چھوٹی تواصی بالحق ہو، اس میں بھی انسان کے لیے مخالفت ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت کا بھرپور سامنا کرنا پڑے، لیکن بڑے حقائق کا اعلان، ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان مصائب جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جان لے کہ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ حق کہنا اور حق کی دعوت دینا، یہ گویا کہ مشکلات اور مصائب کو دعوت دینا ہے۔ لہذا اس مرحلے پر ضرورت ہے کہ انسان صبر پر، جھیل جانے پر، برداشت اور تحمل پر آمادہ ہے۔ کوئی پرسیکیوشن، کوئی تشدد، کوئی مخالفت اسے اس حق سے باز نہ رکھ سکے، اور نہ ہی کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ اسے اس جادہ حق سے منحرف کر سکے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ادھر ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، اور ان دونوں کے مابین بھی وہی لزوم کا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص خود نیک ہوگا، اس سے نیکی ماحول میں لازماً سرایت کرے گی، جیسے کہ آگ سے حرارت ماحول میں سرایت کرتی ہے اور برف سے ٹھنڈک اپنے ماحول میں سرایت کرتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان کی شرافت اور مروت کا بھی تقاضا ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے وہ اپنے ابنائے نو کو بھی اس میں شامل کرے اور شریک کرے۔ اسی طرح یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا بھی تقاضا ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے، جسے اس نے قبول کیا ہے، وہ اس کا بول بالا کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو، اسے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل جانی پڑے، وہ اس کے لیے آمادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح پختگی کو پہنچ کر لازماً تواصی بالحق کو جنم دے گا، اور تواصی بالحق کی راہ میں صبر کے مراحل آ کر رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔